بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے حوالے سے جہاں اور باتیں مشہور ہیں ان میں سے ایک بات ہمارے ہاں یہ چل رہی ہے کہ محرم الحرام میں لوگ نکاح کرنے کو، شادی کو جائز نہیں سمجھتے۔ پوچھا جائے کیوں، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس غم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی کا کوئی عمل نہ کریں۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت یہ قابل فخر ہے، قابل ماتم نہیں۔ شہادت خوشی کی چیز ہے، شہادت رب کی طرف سے انعام ہے، اور رب تعالیٰ نے 4 قسم کے طبقات جن کو انعام یافتہ قرار دیا ہے، ان میں تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ پہلے نمبر پہ انبیاء، پھر صدیقین اور پھر شہداء اور پھر صالحین۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور ایک بار نہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ ربا میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جب رب پوچھیں گے کہ حل تشتہی شیء، کچھ اور چاہیے، کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گئے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ شہداء ہی وہ ہوں گے جو کہیں گے ربا تیرے رستے میں کٹنے میں جو مزہ ہے، گردن کٹوانے میں جو مزہ ہے، وہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں، وہ جنت میں بھی وہ مزہ ہمیں نہیں ملا جو آپ کے رستے میں گردن کٹانے میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خون کے فوارے نکل رہے ہوتے، تیر لگتے تھے، اور ان کی زبانوں پہ یہ کلمات ہوتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ اور صحابہ اکرام نے دعائیں مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، خداوندہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا کر۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا خالد اتنی کامیاب زندگی گزارنے کے بعد بھی رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار بڑی تمنا تھی رب کے رستے میں شہید ہوتا، لیکن آج بستر علالت پہ خالد مر رہا ہے، کوئی مارکا اور کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا، کوئی خطرے کا جہاں بھی موقع دیکھا ہے خالد نے وہاں اپنے آپ کو جھونکا ہے۔ حسرت تھی شہادت ملے، میری تلوار سے ہزاروں کافر جہنم واصل ہوئے، لیکن خالد آج بستر کی موت مر رہا ہے۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید لاشوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک لاش پڑی تھی ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو مسلمان تھے، عکرمہ کی، اور انہی کے قریب ان کے نوجوان بیٹے عامر بن عکرمہ کی لاش پڑی تھی۔ خالد بن ولید ان کے سروں کو اپنی گود میں رکھ کے ان سے مٹی جاڑتے ہوئے فرمانے لگے آج ابو جہل کا بیٹا خالد بن ولید سے جیت گیا۔ صحابہ اکرام تو رش کیا کرتے تھے جو شہید ہوتا تھا، تمنائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، شہادت یہ قابل فخر ہے۔ ٹھیک ہے ایک افسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس اور صدمہ اور جو غم ہے اس کے منانے کے صرف 3 دن ہیں۔ اب 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے اور ایک طویل زمانہ گزر گیا، اب تک ہم اس غم کو لے کے بیٹھے، اور محرم کو جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز چیز جو حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر خود حرام کر کے بیٹھ جائیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 10 محرم کو ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے موقع پر ام المومنین حضرت صفیہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے اندر ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم میں ہوا۔ حضرت عثمان سے
اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ایک روایت کے مطابق 2 ہجری محرم میں ہوا، تو محرم میں تو اتنے مبارک شادیاں ہوئی ہیں، اگر محرم میں شادی کرنا گناہ ہوتا تو کیوں جو ہے نا یہ نکاح ہوتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب رشتہ تیار ہو کسی بچی کا مناسب تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ اب دیکھتے رہیں کہ محرم گزرے گا تو تب کریں گے، جب مناسب آ جائے۔ اور خاص طور پہ جس کام کو لوگ حرام سمجھ رہے ہوں اور شرعاً وہ حرام نہ ہو، اس کام کو رواج دینا، وہ کام کرنا، وہ باعث ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کے، اور جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام کر کے اپنے لیے جو ہے نا یہ چیزیں بنا لینا، یہ جو ہے نا خلاف ہے شریعت کے، اور اس سے احتراز ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔